تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نور آیات 35 تا 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے روئے سخن منافقین کی طرف پھرتا ہے جو اسلامی معاشرے میں فتنوں پر فتنے اٹھائے چلے جا رہے تھے اور اسلام اور اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست و جماعت کو زک دینے میں اسی طرح سرگرم تھے جس طرح باہر کے کھلے کھلے کافر دشمن سرگرم تھے۔ یہ لوگ ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً انصار کے ساتھ رشتہ برداری کے تعلقات رکھتے تھے، اسی لیے ان کو مسلمانوں میں اپنے فتنے پھیلانے کا زیادہ موقع ملا، اور بعض مخلص مسلمان تک اپنی سادہ لوحی یا کمزوری کی بنا پر ان کا اعلی کار بھی بن جاتے تھے اور پشت پناہ بھی، لیکن در حقیقت ان کی دنیا پرستی نے ان کی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور دعویٰ ایمان کے باوجود وہ اس نور سے بالکل بے بہرہ تھے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں پھیل رہا تھا۔ اس موقع پر ان کو خطاب کیے بغیر ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس سے مقصود 3 امور ہیں۔ اول یہ کہ ان کو فہمائش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کا اصلی تقاضا اور اولین تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بہکا اور بھٹکا ہوا ہو اس کی تمام شرارتوں اور خباثتوں کے باوجود اسے آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ دوم یہ کہ ایمان اور نفاق کا فرق صاف صاف کھول کر بیان کر دیا جائے تاکہ کسی صاحب عقل و خرد انسان کے لیے مسلم معاشرے کے مومن اور منافق افراد کے درمیان تمیز کرنا مشکل نہ رہے، اور اس توضیح و تصریح کے باوجود جو شخص منافقوں کے پھندے میں پھنسے یا ان کی پشتیبانی کرے وہ اپنے اس فعل کا پوری طرح ذمہ دار ہو۔ سوم یہ کہ منافقین کو صاف صاف متنبہ کر دیا جائے کہ اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کو پہنچتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائیں اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ یہ وعدے ان سب لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو محض مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہوں، لہٰذا منافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ وہ ان وعدوں میں سے کوئی حصہ پا سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تفسیر۔ آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔ نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے۔ کچھ نہ سوجھنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت رکھا ہے، اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجھائی دینے لگے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے، نہ اس کے معنی میں معاذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ کے پردے پر پڑ کر دماغ کے مرکز بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ روشنی کی یہ مخصوص خصوصیت یا کیفیت اس معنی کی حقیقت میں شامل نہیں ہے جس کے لیے انسانی ذہن نے یہ لفظ اختراع کیا ہے، بلکہ اس پر اس لفظ کا اطلاق ہم ان روشنیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر اپنے تجربے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانی زبان کے جتنے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں وہ اپنے اصل بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، نہ کہ ان کے مادی مولودات کے اعتبار سے۔ مثلاً ہم اس کے لیے دیکھنے کا لفظ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان اور حیوان کی طرح آنکھ نامی ایک عضو رکھتا ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ ہم اس کے لیے سننے کا لفظ بولتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کانوں کے ذریعے سنتا ہے۔ اس لیے ہم پکڑ اور گرفت کے الفاظ بولتے ہیں،
یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ نام کے ایک آلے سے پکڑتا ہے۔ یہ سب الفاظ اس کے لیے ہمیشہ ایک اطلاقی شان میں بولے جاتے ہیں اور صرف ایک کم عقل آدمی ہی اس لفظ کی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ سماعت اور بینائی اور گرفت کی کوئی دوسری صورت اس محدود اور مخصوص قسم کی سماعت، بینائی اور گرفت کے سوا ہونی غیر ممکن ہے جو ہمارے تجربے میں آتی ہے۔ اسی طرح نور کے متعلق بھی یہ خیال کرنا محض ایک تنگ خیالی ہے کہ اس کے معنی کا مصداق صرف اس شعاع ہی کی صورت میں پایا جاتا ہے جو کسی چمکنے والے سے نکل کر آنکھ کے پردے پر منعکس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا مصداق اس محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں ہے، یعنی اس کائنات میں وہی ایک اصل سبب ظہور ہے، باقی یہاں تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری روشنی دینے والی چیزیں بھی اسی کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن گر ہیں، ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں جس سے وہ یہ کرشمہ دکھا سکیں۔ نور کا لفظ علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے۔ اس سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجتاً ضلالت و گمراہی کے سوا اور کچھ ممکن نہیں ہے۔ مثل نورہ مشکاۃ فیہا مصباح، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو۔ تفسیر: مبارک یعنی کثیر المنافع، بہت سے فائدوں کا حامل۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہو اور نہ غربی۔ تفسیر: یعنی جو کھلے میدان میں یا اونچی جگہ پر واقع ہو، جہاں صبح سے شام تک اس پر دھوپ پڑتی ہو، کسی آڑ میں نہ ہو کہ اس پر صرف صبح یا صرف شام کی دھوپ پڑے۔ زیتون کے ایسے درخت کا تیل زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے۔ محض شرقی یا محض غربی رخ کے درخت نسبتاً غلیظ تیل دیتے ہیں اور چراغ میں ان کی روشنی ہلکی رہتی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ نور علی نور، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ تفسیر: اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاق سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے، اور فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے۔ گویا یہ پردہ فی الحقیقت خفا کا نہیں، شدت ظہور کا پردہ ہے۔ نگاہ خلق کو جو اس کو دیکھنے سے عاجز ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں تاریکی حائل ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے، اور اس شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید اور بسیط اور محیط ہے کہ محدود طاقت رکھنے والی بینائیاں اس کا ادراک کرنے سے عاجز رہ گئی ہیں۔ یہ کمزور بینائیاں صرف ان محدود روشنیوں کا ادراک کر سکتی ہیں جن کے اندر کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے، جو کبھی زائل ہوتی ہیں اور کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی تاریکی موجود ہوتی ہے اور اپنی ضد کے سامنے آ کر وہ نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن نور مطلق، جس کو کا کوئی مد مقابل نہیں، جو کبھی زائل نہیں ہوتا، جو سدا ایک ہی شان سے ہر طرف چھایا رہتا ہے، اس کا ادراک ان کے بس سے باہر ہے۔ رہا یہ مضمون کہ چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، تو یہ صرف چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے۔ قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی،
اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہوتا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو۔ تمثیل میں اس مضمون کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے کسی اور چیز سے طاقت یا انرجی حاصل کر رہی ہے، بلکہ مقصود یہ کہنا ہے کہ مثال میں معمولی چراغ نہیں بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کرو جو تمہارے مشاہدے میں آتا ہے۔ جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو جگمگا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو قائے نور بنا رکھا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کا تیل آپ سے آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے، اس سے بھی چراغ کی روشنی کے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی مثال میں اس انتہائی تیز روشنی کے چراغ کا تصور کرو جس میں ایسا لطیف اور ایسا سخت اشتعال پذیر تیل پڑا ہو۔ یہ تینوں چیزیں یعنی زیتون اور اس کا غیر شرقی و غربی ہونا اور اس کے تیل کا آگ لگے بغیر ہی آپ سے آپ بھڑکا پڑنا مستقل اجزائے تمثیل نہیں بلکہ پہلے جزء تمثیل یعنی چراغ کے ضمنی متعلقات ہیں۔ اصل اجزائے تمثیل تین ہیں: چراغ، طاق اور فانوس شفاف۔ آیت کا یہ فقرہ بھی لائق توجہ ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ اس سے وہ غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے جو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کے الفاظ سے کسی کو ہو سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت ہی بس نور ہونا ہے۔ حقیقت میں تو وہ ایک ذات کامل و اکمل ہے جو صاحب علم، صاحب قدرت، صاحب حکمت وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے، لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمال نورانیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ جیسا کسی کے کمال فیاضی کا حال بیان کرنے کے لیے اس کو خود فیض کہہ دیا جائے، یا اس کے کمال خوبصورتی کا وصف بیان کرنے کے لیے خود اسی کو حسن کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ تفسیر: یعنی اگرچہ اللہ کا یہ نور مطلق سارے جہاں کو منور کر رہا ہے مگر اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے ادراک کی توفیق اور اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، ورنہ جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہیں اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بجلی اور سورج اور چاند اور تاروں کی روشنی تو روشنی ہے مگر اللہ کا نور اس کو سجھائی نہیں دیتا۔ اس پہلو سے اس بدنصیب کے لیے کائنات میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ آنکھوں کا اندھا اپنے پاس کی چیز نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ جب اس سے ٹکرا کر چوٹ کھا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہاں موجود تھی۔ اسی طرح بصیرت کا اندھا ان حقیقتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو عین اس کے پہلو میں اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہوں۔ اسے ان کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جب وہ ان سے ٹکرا کر اپنی شامت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تفسیر: اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ جو شخص نور حق کا طالب ہی نہ ہو اور ہمہ تن اپنی دنیاوی اغراض ہی میں گم اور مادی لذتوں اور منفعتوں ہی کی جستجو میں منہمک ہو، اسے زبردستی نور حق دکھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس عطیے کا مستحق تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مخلص طالب ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے۔ تفسیر:
بعض مفسرین نے ان گھروں سے مراد مساجد لی ہیں اور ان کو بلند کرنے سے مراد ان کی تعمیر کرنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا لیا ہے، اور بعض دوسرے مفسرین ان سے مراد اہل ایمان کے لیے گھر لیتے ہیں اور انہیں بلند کرنے کا مطلب ان کے نزدیک انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہے۔ ان میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر مسجد والی تفسیر کے زیادہ مؤید نظر آتے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری تفسیر کے بھی اتنے ہی مؤید ہیں جتنے پہلی تفسیر کے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی شریعت کہانت زدہ مذاہب کی طرح عبادت کو صرف معبودوں تک ہی محدود نہیں رکھتی، جہاں کاہن یا پجاری طبقے کے کسی فرد کی پیشوائی کے بغیر مراسم بندگی ادا نہیں کیے جا سکتے، بلکہ یہاں مسجد کی طرح گھر بھی عبادت گاہ ہے اور ہر شخص اپنا پروہت آپ ہے۔ چونکہ اس صورت میں تمام تر خانگی زندگی کو اعلیٰ و ارفع بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اس لیے دوسری تفسیر ہم کو موقع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ پہلی تفسیر کو بھی رد کر دینے کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔ کیا مضائقہ ہے اگر اس سے مراد مومنوں کے گھر اور ان کی مسجدیں دونوں ہی ہوں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان میں سے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور نہ اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل کرتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ تفسیر، یہاں ان صفات کی تشریح کر دی گئی جو اللہ کے نور مطلق کا ادراک کرنے اور اس کے فیض سے بہرہ مند ہونے کے لیے درکار ہیں۔ اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہے مالا مال کر دے اور جسے چاہے دھتکار دے۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کچھ دیکھ کر ہی دیتا ہے، اور نعمت حق دینے کے معاملے میں وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت، اس سے دلچسپی اور اس کا خوف اور اس کے انعام کی طلب اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ وہ دنیا پرستی میں گم نہیں ہے، بلکہ ساری مصروفیتوں کے باوجود اس کے دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے۔ وہ پستیوں میں پڑا نہیں رہتا، بلکہ اس بلندی کو عملاً اختیار کرتا ہے جس کی طرف اس کا مالک اس کی رہنمائی کرے۔ وہ اسی حیات چند روزہ کے فائدوں کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ اس کی نگاہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی ہوئی ہے۔ یہی کچھ دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نور سے بہرہ اندوز ہونے کی توفیق بخشی جائے۔ پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ آدمی کا اپنا دامن ہی تنگ ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ اس کی دین کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ والذین کفروا، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا۔ تفسیر، یعنی اس تعلیم حق کو بصدق دل قبول کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبروں نے دی ہے، اور جو اس وقت اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ اوپر کی آیات خود بتا رہی ہیں کہ اللہ کا نور پانے والوں سے مراد سچے اور صالح مومن ہیں، اس لیے اب ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی حالت بتائی جا رہی ہے جو اس نور کو پانے کے اصلی اور واحد ذریعے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ماننے اور اس کا اتباع کرنے سے انکار کر دیں، خواہ دل سے انکار کریں اور محض زبان سے اقراری ہوں یا دل اور زبان دونوں ہی سے انکاری ہوں۔
मालुहुम कसिराबिम बकियतिन यहसबुहु ज़म्मानु माआ। उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दश्ते बेआब में शराब है, प्यासा उसको पानी समझे हुए है। हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ, मगर जब वो वहाँ पहुँचा तो कुछ ना पाया। ववजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाबा, बल्कि वहाँ उसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह हिसाब लेते देर नहीं करता। तफसीर, इस मिसाल में उन लोगों का हाल बयान हुआ है जो कुफ्र व निफाक के बावजूद बज़ाहिर कुछ नेक अमाल भी करते हों और फिल जुमला आखिरत के भी कायल हों, और इस ख़याल ख़ाम में मुब्तला हों कि ईमान सादिक और सिफ़ात और ताअत व इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर उनके ये अमाल आखिरत में उनके लिए कुछ मुफीद होंगे। मिसाल के पैराए में उनको बताया जा रहा है कि तुम अपने जिन ज़ाहिरी और नुमाइशी अमाल खैर से आखिरत में फ़ायदे की उम्मीद रखते हो, उनकी हकीकत शराब से ज़्यादा नहीं है। रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को दूर से देखकर जिस तरह प्यासा ये समझता है कि पानी का एक तालाब मौजें मार रहा है और मुंह उठाए उसकी तरफ प्यास बुझाने की उम्मीद लिए हुए दौड़ता चला जाता है, उसी तरह तुम इन आमाल के झूठे भरोसे पर मौत की मंजिल का सफ़र तय करते चले जा रहे हो। मगर जिस तरह शराब की तरफ दौड़ने वाला जब इस जगह पहुंचता है जहां उसे तालाब नज़र आ रहा था तो कुछ नहीं पाता, इसी तरह जब तुम मंजिल मौत में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसका तुम कोई फ़ायदा उठा सको, बल्कि उसके बरअक्स अल्लाह तुम्हारे कुफ्र निफाक का और इन बदआमालियों का जो तुम इन नुमाइशी नेकियों के साथ कर रहे हो हिसाब लेने और पूरा पूरा बदला देने के लिए मौजूद है। कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जीइन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई हो और उसके ऊपर एक और मौज और उसके ऊपर बादल। ज़ुलुमातुम बादहा फ़ौक़ बाद, तारीकी पर तारीकी मुसल्लत हो। इज़ा अख़रजा यदहु लम यकिद यराह, आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देख पाए। तफसीर, इस मिसाल में तमाम कुफ़ार व मुनाफिकीन की हालत बयान की गई है जिनमें नुमाइशी नेकियां करने वाले भी शामिल हैं। इन सब के मुताल्लिक़ बताया जा रहा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी क़तई और कामिल जहालत की हालत में बसर कर रहे हैं, ख़्वाह वो दुनिया की इस्तिलाहों में अल्लामा दहर और उलूम व फ़नून के असातिज़ा ही क्यों ना हों। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां मुकम्मल तारीकी हो, रोशनी की एक किरण तक ना पहुंच सकती हो। वो समझते हैं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम और आवाज़ से तेज़ रफ्तार तैयारे और चाँद तक पहुंचने वाली मैयाँ बना लेने का नाम इल्म है। उनके नज़दीक माशियात और मालियात और कानून और फ़लसफ़े में महारत इल्म का नाम है, मगर हकीकी इल्म एक और चीज़ है और उसकी उनको हवा तक नहीं लगी है। उस इल्म के एतबार से वो जाहिल महज़ हैं और एक अनपढ़ देहाती जी इल्म है अगर वो मारिफत हक़ से बहरामंद हो। वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं है। तफसीर, यहाँ पहुँचकर वो असल मुद्दा खोल दिया गया जिसकी तमहीद अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द के मज़मून से उठाई गई थी। जब कायनात में कोई नूर दर हकीकत अल्लाह के नूर के सिवा नहीं है और सारा ज़ुहूर हक़ाइक़ उसी नूर की बदौलत हो रहा है, तो जो शख्स अल्लाह से नूर ना पाए वो अगर कामिल तारीकी में मुब्तला ना होगा तो और क्या होगा। कहीं और तो रोशनी मौजूद ही नहीं है कि उससे एक किरण भी वो पा सके।